رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجتين وعمرتين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان شریف کا مقدس مطہر منور مہینہ دوسرا عشرہ اختتام پر ہے۔ آج 19واں روزہ ہے، کل 20واں روزہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ تو اعتکاف کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اعتکاف سنت ہے۔ حضرات فقہا نے اعتکاف کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک واجب اعتکاف ہوتا ہے اور ایک سنت اعتکاف ہے جو رمضان شریف کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور ایک اعتکاف مستحب ہے۔ واجب اعتکاف اس کو کہتے ہیں کسی نے منت مانی، نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو جائے، اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اتنے دن کے لیے کروں گا، تو وہ جو متعین کر دیتا ہے اس اعتکاف کو اعتکاف واجب کہا جاتا ہے۔ سنت اعتکاف کہتے ہیں رمضان شریف کے آخری عشرے میں، جیسا کہ کل 20واں روزہ ہے، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں، عصر کے بعد تشریف لے آئیں، مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں، روزہ افطار مسجد میں کریں، تو وہاں سے آپ کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ چاہے روزے 29 ہوں، چاہے روزے 30 ہوں، اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ محلے میں سے ایک ہی آدمی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو سارے محلے والے لوگ ہی گنہگار ہوں گے۔ ایک اعتکاف مستحب ہے کہ جب بھی آپ مسجد میں تشریف لائیں اعتکاف کی نیت کریں اور رب کی عبادت میں مصروف ہو جائیں۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی ہے ٹھہرنا، اور اعتکاف کا شرعی معنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر کو، کاروبار کو، دوستوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو چھوڑ کر اعتکاف کی نیت سے مسجد میں آ کر بیٹھنا، مسجد میں ٹھہر شرعی اعتکاف کہا جاتا ہے۔ تو جو بندہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں معتکف۔ جس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے معتکف۔ تو اعتکاف کے اندر چند شرائط ہیں۔ پہلے نمبر پر مسلمان پر اعتکاف ہے، کافر پر اعتکاف نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر عاقل آدمی پر اعتکاف ہے، مجنون آدمی پر یا مجنونہ عورت پر کوئی اعتکاف نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر مرد جنابت سے پاک ہو، عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو، مخصوص ایام میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، اور پلید آدمی مسجد کے اندر جا نہیں سکتا۔ اور اعتکاف کی شرط میں سے ایک یہ بھی شرط ہے کہ آپ اس مسجد میں اعتکاف کریں جس میں 5 وقت کی اذان ہوتی ہو، 5 وقت کی نماز ہوتی ہو اور وہاں اقامت ہوتی ہو، اس مسجد میں اعتکاف شرط ہے۔ اور اعتکاف کی شرطوں میں سے ایک یہ شرط بھی ہے کہ سنت اعتکاف کے اندر، واجب اعتکاف کے اندر روزے کی حالت میں ہونا ضروری ہے، اور اعتکاف کی شرطوں میں سے ایک یہ شرط بھی ہے کہ آپ مسجد کے اندر یہ بھی اعتکاف کریں گے تو نیت اعتکاف سے بیٹھیں گے، نیت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ اعتکاف کی شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اعتکاف ہوگا۔ اور اعتکاف کی فضیلت جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے حدیث کی کتاب الترغیب و ترہیب ہے۔ آقا فرماتے ہیں من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین و عمرتین، جس بندے نے رمضان شریف کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کیا اس بندے کو 2 مقبول حج اور 2 مقبول عمروں کا ثواب ملے گا، اجر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی کے اندر ایک اور حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ
ابعد مما بین الخافقین، کہ جس بندے نے ایک دن کا اعتکاف کیا، نفلی اعتکاف کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کو اور اس کے درمیان جنت اور جہنم اور بندے کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے، یعنی کہ جہنم سے اس کو اللہ اتنا دور کر دیں گے 3 خندقیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ بینہ و بین النار، کر دیں گے اللہ اس کے اور اس کے جہنم کے درمیان میں 3 خنادق 3 خندقیں۔ آگے اس کی شرح فرماتے ہیں ابعد مما بین الخافقین، خافقین کے 2 معنی بیان فرمائے ہیں کہ جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے اتنا اللہ رب العزت اس ایک دن کے اعتکاف والے کو جہنم سے دور کر دیں گے، جتنا مشرق اور مغرب کا آپس میں درمیانی فاصلہ ہے۔ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی محدثین نے اس حدیث کی شرح میں کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنا اللہ رب العزت اس ایک دن کے اعتکاف والے کو جہنم سے دور کر دیں گے۔ جب ایک دن کے اعتکاف پر اتنی فضیلت ہے تو پھر 10 دن کے اعتکاف پر پھر کتنی فضیلت ہوگی۔ تو ایسے ہی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے وہ گھر کے مخصوص کونے میں، کمرے میں، برآمدے میں، جہاں وہ بیٹھنا چاہیں وہ جگہ مخصوص کر لیں، وہ بمنزل مسجد ہوگی ان کے لیے، تو وہ وہیں بیٹھیں گی، وہیں ان کا کھانا، وہیں ان کا پینا، وہیں ان کی نماز تراویح، وہیں ان کے فرض نماز، صرف شرعی حاجت کے لیے، قضاء حاجت کے لیے وہاں سے اٹھ کر جائیں گی، اور اس کے علاوہ وہاں سے اٹھ کر وہ جا نہیں سکتی، ورنہ ان کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو اعتکاف کی شرائط، اعتکاف کی قسمیں، اعتکاف کا لغوی اور اعتکاف کا شرعی معنی عرض کیا ہے، اور اعتکاف کی فضیلت آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب اعتکاف کن وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے اور اعتکاف کے مقاصد کیا ہیں؟ مقصد اعتکاف کا یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فقط دنیاوی باتیں مسجد میں کرنا، اعتکاف کی حالت میں کرنا، فقط دنیا کی باتیں، کاروبار کی باتیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، اور فقط خاموش رہنا، ہر وقت بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے، یہ مکروہ تنزیہی ہے، ناپسندیدہ ہے۔ ہاں اگر تلاوت کرنے سے تھک گیا ہے، ذکر کرنے سے تھک گیا ہے، نفل نماز پڑھنے سے تھک چکا ہے تو آرام کر لے، اور اعتکاف کی حالت کے اندر پردہ لٹکا بھی سکتے ہیں، نہیں بھی لٹکا سکتے، لٹکانا بھی ثابت ہے کہ پردہ اس لیے لٹکایا جاتا ہے تاکہ یکسوئی کے ساتھ بندہ عبادت کرے۔ اور اعتکاف کن وجہ سے ٹوٹتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گیا جی بیت الخلاء کی طرف، مسجد سے اٹھا بیت الخلاء کی طرف چلا گیا، نماز کا وقت ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، فجر ہے، تو وہاں پہلے سے لائن لگی ہوئی ہے، تو معتکف انتظار وہاں نہیں کرنی چاہیے، وہ مسجد میں آ کر انتظار کرے۔ اگر وہیں انتظار میں کھڑا رہا تو اس بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کتنی باریکی ہے۔ اگر کوئی بندہ سگریٹ پینے کا عادی ہے، حقہ پینے کا عادی ہے، کہ مسجد سے چلا گیا بیت الخلاء کی طرف، وہاں وہ سگریٹ پی رہا ہے، وہاں وہ حقہ پی رہا ہے، تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی بندہ محض ہاتھ دھونے کے لیے، کلی کرنے کے لیے، صابن سے اپنے منہ کو دھونے کے لیے وضو خانے پر چلا جاتا ہے تب بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اتنی گنجائش ہے، اگر آپ وضو بنانا ہے تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، ہیں جی عبادت کے لیے، تو آپ ہاتھ بھی دھو لیں، منہ بھی دھو لیں، پھر ٹھیک ہے۔ اسی نیت سے جانا منہ دھونا، کلی کرنا، مسواک کرنا وضو کے علاوہ، تو پھر بندے کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ مفتیان کرام یہاں تک فرماتے ہیں، اہل علم وہ فرماتے ہیں اگر تھوک بھی ڈالنی ہے، کسی کو نزلہ زکام ہے، تو وہ اپنے مسجد کے اندر اپنی جگہ کے اندر ساتھ وہاں جو پردہ لٹکایا ہوا ہے کسی کونے میں وہ تھوک دان رکھے، وہاں تھوک پھینکے اور وہیں ہی زکام پھینکے، یہاں تک لکھا ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت بھی بہت ہے اور اعتکاف کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے، اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو جتنے حضرات اعتکاف کر رہے ہیں، اسی فضیلت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ بدائع ثناء میرے پاس ہے،
یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، بدائع الصنائع میں اور فتح القدیر کے اندر یہ حوالہ ہے۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرام کا ہے، پھر مسجد نبوی کا ہے، پھر بیت المقدس کا ہے۔ اس کے علاوہ محلے کی مسجد، جامع مسجد کا اعتکاف بھی افضل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کل کا جو دن آنے والا ہے اعتکاف سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محمدا رسول اللہ